حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے سفر پر روانہ ہیں، کیونکہ طائف کے سفر کے فوراً بعد معراج نصیب ہوئی۔ طائف کے سفر پر زید بن حارثہ غلام سعد ہے، ایک گدھا ہے، اور مکہ مکرمہ سے طائف کا جو علاقہ ہے 1000 کلومیٹر کے برابر ہے تقریباً، اتنا لمبا سفر کیا آپ نے۔ اور یہ قریش کا، جیسے ہمارے ہاں یہ مری کا علاقہ ہے ٹھنڈا، تو مکہ والوں کے لیے وہ بڑی ٹھنڈی جگہ ہے۔ سیدہ حلیمہ بھی طائف کی رہنے والی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چونکہ بچپن یہاں گزرا تھا، اس مناسبت سے بھی وہاں تشریف لے گئے، شاید ان کو کوئی ہماری بات سمجھ آ جائے، شاید یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مگر جو انہوں نے سلوک کیا، انتہا کر دی انہوں نے، بدبختی کی، مذاق اڑایا۔ خدا کو تمہارے سوا اور کوئی نبی نہیں ملا، اور جس کو سواری کے لیے سواری تک نہیں میسر نہیں، ایک معمولی غلام ساتھ ہے، اور یہاں تم اللہ کا تعارف کرانے آ گئے ہو۔ اسی پر بس نہیں کی، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، حضور کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں۔ کسی کام کو ڈی ویلیو کرنا ہو تو یہی طریقہ، مذاق اڑاؤ، اس کا تماشا بنا دو، لوگ ہنسے داند نکالیں، بس اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ اب وہ حضور کے پیچھے تالیاں بھی پیٹ رہے ہیں، اور پتھر نشانے باندھ باندھ کر حضور کی پنڈلیوں مبارک کے اوپر مار رہے ہیں، جس میں اطہر خون سے شرابور ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ بچا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی، وہ خود بھی زخمی ہو گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب زخموں سے چور ہو گئے، انگوروں کے ایک باغ میں آ کر پناہ لیتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ نے قوم کے اس سلوک کو دیکھ لیا ہے۔ ایک نے کہا میرے ہاتھوں میں بارش کا نظام ہے، بس آپ حکم کریں۔ ایک نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہواؤں کا نظام ہے، حکم کریں، ابھی اڑا دیتا ہوں اس بستی کو۔ ایک نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں پہاڑوں کا نظام ہے، آپ اجازت دیں، اور اس طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں میں ایسے پیس کے رکھ دوں جیسے چکی دانہ پیس کے رکھ دیتی ہے، اور کسی کی صورت تک نظر نہ آئے۔ حضور ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور سن کے کیا فرماتے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو، ذرا مجھے اس سے بات کرنے دو جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ذرا مجھے اس سے بات کرنے دو۔ وہ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ حضور عرض کرتے ہیں الہ العالمین آج اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرے غضب کے دریا نہ ابل پڑیں۔ باپ اپنے بیٹے کو زخمی دیکھے، اس کا اشتعال دیکھا نہیں جاتا، اس کا غصہ دیکھا نہیں جاتا۔ اے الہ العالمین اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ نہ کر دینا۔ اے الہ العالمین ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا، میں نا امید نہیں ہوں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، آپ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور میرے اوپر ایمان لائیں گی۔ ایک وقت آئے گا یہ لوگ ایمان لائیں گے، ضرور لائیں گے۔ مولا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو ابو بکر و عمر کی طرح میرے ساتھ ہو جاتے۔ یہ میرے مقام کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور حضور ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، مولا ان کو ہلاک نہ کرنا، برباد نہ کرنا، بلکہ انہیں ایمان کی دولت عطا کر دے۔ عتبہ جس کا وہ باغ تھا اپنے غلام سے کہنے لگا، اگرچہ ہماری ان سے بڑی مخالفت ہے لیکن یہ کچھ انگور لے جاؤ تھال کے اندر، اور انہیں کہنا کہ ضرور ان انگوروں سے کھائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ انگور تناول فرمائے تو کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھنا چاہیے کھانے سے؟ وہ غلام نے کہا کہ یہاں تو کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں، تو آپ یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں؟ اداس اس کا نام تھا۔ حضور نے پوچھا کہ کہاں سے ہو تم، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نینوا کے علاقے کا رہنے والا۔ حضور نے فرمایا جہاں میرے بھائی یونس بن متا تھے، یونس علیہ الصلاۃ والسلام، انہیں کہا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟
حضور فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب وہ حضور کے ہاتھ چومنے لگا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا۔ عتبہ دیکھ رہا ہے، اس نے کہا لو جی ہمارے غلام کو بھی اس نے خراب کر دیا ہے۔ تو جب وہ واپس آیا نا تو عتبہ نے کہا تو ہاتھ چوم رہے تھے، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے، دیکھنا کہیں اس کا دین اختیار نہ کر لینا۔ اب چونکہ وہ غلام تھا، اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن یہ بتایا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چلے، اور یہی اداس ہے، جب بدر کی جنگ ہوئی یہ عتبہ جانے لگا تو اس نے روکا تھا، پاؤں پکڑ کے روکا تھا، نہ جاؤ ان کے مقابلے میں، قتل کر دیے جاؤ، اور وہ قتل ہوا آ کر بدر کی جنگ میں۔ تو حضور وہاں سے چلے، وادی نخلہ میں پہنچتے ہیں، عکاس کا جہاں بازار ہے، میلہ لگتا تھا، تو اس کے قریب فجر کی نماز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی اور جنات کی ایک جماعت آ گئی۔ چلو انسانوں کے مقدر میں نہیں، اللہ بتلانا چاہتے ہیں ہم اور مخلوق کو بھیج کر اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور 26ویں پارہ میں حق تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا جنات کی جماعت کو۔ کس نے بھیجا؟ بھائی صرفنا، بھائی یہی میں اصل بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ جمعے میں آئے ہیں تو کس نے بھیجا؟ میں منہ نہ کیا کرو عبادت کر کے میں نے یوں کیا، ہمارے اوپر احسان کر دی، میں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا، میں نے کہا میرا منہ آگے ہوتا ہے پیچھے تھوڑی ہوتا ہے پیچھے سے نماز پڑھی ہے تو کیا ہو گیا بھائی؟ تو آپ نے عبادت کس کے لیے کی ہے؟ اور بھیجا بھی اللہ نے ہے۔ اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو بیچ میں روکنے والے پتہ نہیں کتنے، وہ لو جی پنڈ دی مسیح چھڑ کے دور چل پے تسی، کوئی فتوے دینے والے ہیں جی وہاں کیوں جاتے ہو؟ بتایا کرو وہاں سے ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ نماز فجر میں حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، جنات کی جماعت جن کی تعداد 7 یا 9 تھی قریب سے گزر رہے تھے، جب ان کے کانوں میں حضور کی آواز پڑی، سبحان اللہ، اللہ کا قرآن، مکے کا میدان اور حضور کی زبان، سبحان اللہ، پھر دلوں میں کیسے نہ اترے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جنات کی جماعت پہنچتی ہے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ فلما حضروہ، حاضر ہوئے تو کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ اور قرآن کی تلاوت سنو، اور یہی حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، حکم کیا ہے؟ انصتوا، خاموش ہو جاؤ، اور جو خاموش ہوں گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں رحم انہی پر کیا جائے گا، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ خود پڑھ لو قرآن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی انہی آیات کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے، اسی لیے اہل سنت کے ہاں امام قرات کرے گا اور مقتدی خاموش ہو کر سنے گا، سورہ فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی صرف سنیں گے، بآواز بلند ہے تو آپ نے آمین کہنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے امام جب کہے وَلَضَّالِّينَ تو مقتدی کیا کہے؟ مقتدی کیا کہے؟ اونچی بولو، کیا کہے؟ آمین۔ یہ نہیں کہ مقتدی یہ پڑھے، بلکہ فرمایا کہ مقتدی آمین کہے، اور امام کا کام ہے فاتحہ پڑھنا اور مقتدی کا کام ہے، کیونکہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، تو دعا کے بعد آمین کس نے کہنا ہے؟
اب میں کہوں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ آپ کہ نہیں جی یہ تو مولوی صاحب نے کہا، ہم اپنا کہیں گے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے کہ بے وقوف ہو گئے ہو تم ہیں؟ جب مولوی صاحب نے جو کہہ دیا یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے، تو آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ تو سارے دعا میں شامل ہو گئے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ ایک مولانا صاحب کے پاس آ گئے لوگ جھگڑا کر، تو آؤ جی ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، ہیں؟ بڑے جذباتی ہوتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا بھی آپ جو 20-25 بندے شور مچائیں گے تو کس کی سمجھ آئے گی؟ ایک مقرر کر لو جو میرے ساتھ بات کرے اور باقی سن لیں۔ ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارا علامہ فلامہ پجامہ ہیں جی، یہ ہے جناب آپ سے بات کرے گا اور جناب ہم سنیں گے بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، نماز میں ایک کو مقرر کر لو جو آگے کھڑا ہو کر اللہ سے بات کرے اور باقی پیچھے سارے سن لیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم کوئی اور تو نہیں کہتے بات، ہیں؟ سارے شور شرابہ نہ ڈالو، تو بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہ امام کا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اچھا حدیث مبارکہ میں ہے 2 خطبوں کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ آپ کو آتے ہیں جمعے کے خطبے ہیں؟ پورے مجمع میں بتایا آج تک نہیں آتے، تو میرا پڑھا ہوا خطبہ آپ کے لیے کافی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو کہتے ہیں جی سورۃ فاتحہ کے بغیر اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ امام نے جو پڑھی ہے وہ آپ سب کی طرف سے کافی ہو گئی۔ ہاں جب انسان اکیلا نماز پڑھے یا انسان امامت کرائے اس شکل میں ہر صورت میں فاتحہ پڑھے، اور جب امام کے پیچھے کھڑا ہو تو اس وقت صرف اس نے سننا ہے، امام تلاوت کرے گا اور تم نے اس کو سننا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جنات کی جماعت آ کر کہنے لگی خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ حضور جب نماز سے فارغ ہوئے، اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے چلے گئے، ڈرانے لگے اپنی قوم کو جا کر، اور کیا کہنے لگے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے قوم سے کہنے لگے ہم نے آج ایسا کلام سنا ہے، آج ہم نے قرآن سنا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور یہ حق کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں ان کو۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات سن لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم اللہ پر اور اس کے محبوب پر ایمان لے آؤ، حق تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ جنات اپنی قوم کو جا کر پھر تبلیغ کرنے لگے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام مکہ میں پہنچتے ہیں۔ اب حضور کا مکہ میں داخلہ بند ہے، داخلہ بند ہے مکہ میں۔ حضور خط لکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، کہ مجھے پناہ دی جائے، اپنی پناہ میں مجھے مکہ میں آنے۔ داخلہ بند ہے حضور کا۔ زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اب کیا بنے گا؟ حضور علیہ السلام فرماتے زید اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا ہمارے لیے۔ مطعم بن عدی جس نے آپ کو پناہ دی اور ہتھیار لگائے، اپنی اولاد سے کہا کہ ہتھیار لگا کر حضور کا دفاع کرو، اور اعلان کیا میں نے حضور کو پناہ دی ہے، اگر کوئی حضور سے لڑائی کرے گا تو میں بھی برابر لڑوں گا ساتھ۔ اور فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا تھا کاش آج وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا، آج میں اس کے احسان کا بدلہ دیتا، اور ان کے متعلق اگر وہ کوئی بات کہتا تو آج میں اس کی بات کو قبول کر لیتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور دل غم زدہ ہے کہ انہوں نے بھی بات کو قبول نہیں کیا، چچا کی جدائی بھی، اہلیہ کی جدائی بھی، اور اوپر سے طائف والوں نے بھی بات کو قبول نہیں کیا۔ حق تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کو معراج کے اوپر بلا کر وہ عظمت، وہ شان عطا فرمائی
کہ پھر ایسی شان کسی اور کو نہیں ملی۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر جو آپ کی چچا زاد بہن ہے وہاں آرام فرما ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے درمیان ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے چھت پھٹتی ہے، کیونکہ جبریل امین آئے دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں۔ تعالیٰ فرماتے جبریل کیا ہو گیا؟ جہاں بڑے آرام کر رہے ہوں وہاں دروازے نہیں کھٹکھٹائے جاتے، آواز دے دوں؟ میں آواز کی بھی اجازت نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اوپر سے آؤ، چھت کی طرف سے۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا چھت کھلی، جبریل امین آئے اور آ کر حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، ہلایا نہیں، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اللہ یہاں پر حضور کی شان بتلانا چاہتے ہیں کہ نوریوں کا سردار بھی محبوب کے قدم چوم رہا ہے، اور قدم چوم کے کیا کہتا ہے؟ او جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام ہے تو کیا کہنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے باغ و بہار کو دیکھا ہے، مجھے وہاں پر وہ مزہ نہیں آیا جو آپ کے قدم چومنے کے اندر مجھے مزہ آیا۔ حضور بیدار ہوئے، فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ نے آپ کو عرش پہ بلایا ہے، عرش الہی پہ آپ سے ملاقات۔ الرحمن علی العرش استویٰ کا یہی مطلب ہے، رحمان کی حضور سے ملاقات۔ آپ کا مہمان عام ہو آپ اس کو دکان پہ فارغ کر دیتے ہیں جی، اور رسمی سی پوچھے چائے تو نہیں پینی؟ نہیں تو پہلے منہ سے آپ نکال رہے ہیں نا، کیونکہ اس کو آپ نے فارغ جو کرنا ہے۔ اور جو آپ کے بچے کا بچی کا رشتہ دیکھنے آئے تو اس کو بھی دکان سے فارغ کرو گے، وی آئی پی پروٹوکول ہے، پھر اس کو گھر لے کے جائیں گے، عمدہ کھانے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا پیش کریں گے، وہاں اس کا پورا اعزاز و اکرام۔ یہی تو اللہ نے بتلایا ہے کہ موسیٰ کلیم سے کوہ طور پہ ملاقات ہے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو عرش معلیٰ پہ ملاقات ہے۔ یہ ہے محبوب کی شان، میں جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں میرا محبوب گیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا جو پیغام سنایا، شاعر اس کو اپنی زبان میں کہتا ہے، اٹھو اٹھ کے چلنے کی کر لو تیاری، در پر تمہارے کھڑی ہے